الباب الثانی فی المباحث العقلیۃ المستنبطۃ من قولنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلم ان الکلام فی هذا الباب يتعلق بارکان خمسۃ الاستعاذۃ والمستعیذ والمستعاذ به والمستعاذ منه والشیء الذی لأجلہ تحصل الاستعاذہ۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ دوسرا باب ان مباحث میں جو عقلیہ ہیں اور وہ ہمارے قول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے نکالی جاتی ہیں، اخذ کی جاتی ہیں۔ کہتے تو جان کے کلام اس باب میں 5 ارکان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ استعاذہ، مستعیذ جو پناہ طلب کرتا ہے، اور مستعاذ جس سے کے ساتھ پناہ طلب کرتا ہے، طلب کی جاتی ہے، اور جس سے طلب کی جاتی ہے، اور وہ شے جس کی وجہ سے استعاذہ حاصل ہوتا ہے، یعنی لأجلہ حاصل الاستعاذہ۔ الرکن الاول فی الاستعاذۃ وفیہ مسائل تفسیر الاستعاذہ۔ المسألۃ الاولی فی تفسیر قولنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بحسب اللغۃ فنقول قوله اعوذ مشتق من العوذ وله معنیین، احدهما الالتجاء والاستجارة والثاني الالتصاق، يقال اطيب اللحم عوزه وهو ما التصق منه بالعوز، فعلى الوجه الاول معنى قول اعوذ بالله اي التجئ الى رحمة الله تعالى وعصمته، وعلى الوجه الثاني معناه التصق نفسي بفضل الله ورحمته۔ اب فرماتے ہیں کہ رکن اول استعاذہ میں، یعنی استعاذہ میں پہلا رکن اور اس میں چند مسائل ہیں۔ استعاذہ کی تفسیر، مسئلہ نمبر 1 یعنی اولا، پہلا مسئلہ ہمارے قول کی تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں لغت کے اعتبار سے آئی ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے اعوذ کا معنی، لغت کے اعتبار سے اعوذ کیا ہے؟ کہتے ہیں قول اعوذ مشتق من العوذ، یہ عوذ لغت میں عوذ سے مشتق ہے، اور اس کے 2 معنی ہیں، ان میں سے ایک التجاء اور دوسرا استجارہ، اور ثانی التصاق۔ کہا جاتا ہے اطیب اللحم عوزہ، کیا یعنی وہ گوشت جس کے ساتھ جس کے ساتھ ہڈی ملی ہوئی ہو، یعنی وہ چیز ہے جو ملی ہو ہڈی کے ساتھ، یعنی گوشت جو ہڈی کے ساتھ ملا ہوا ہو تو اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ تو یعنی مطلب بتانے کا یہ ہے کہ التصاق کے معنی میں، یعنی اعوذ کا معنی التصق میں ملاتا ہوں، اس کے معنی میں ہوگا۔ فعل الوجہ الاول، اور پہلی وجہ پر اس کا معنی، یعنی اگر اس کا معنی استعیذ التجیع لیا جائے اور استجیر لیا جائے تو اس کا معنی اعوذ باللہ کا یہ ہوگا التجیع الی رحمۃ اللہ و عصمتہ، میں اللہ کی رحمت کی طرف پناہ لیتا ہوں اور اس کی عصمت کی طرف، حفاظت کی طرف پناہ لیتا ہوں۔ اور دوسری وجہ پر یعنی اگر اس کا معنی التصق لیا جائے یعنی التصاق سے، تو پھر معنی یہ ہوگا التصق نفسی بفضل اللہ ورحمتہ، میں اپنے آپ کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ملا دیتا ہوں اور ملاتا ہوں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔